السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں جانا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ گستاخ رسول کی سزا کا بیان۔ نازک دور ہے، دشمن سر پر چڑھ رہے ہیں، خون خرابہ، سوشل میڈیا پر غلط باتیں، اسلام کا مذاق، دہشت گرد مذہب اور مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے، توہین امیز خاکے بنائے گئے۔ توہین رسالت کا یہ سلسلہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت ایک مسلمان کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی عام مسلمان ہے، اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں۔ توہین رسالت کی سزا پاکستان کی دفعہ 295 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین امیز کلمات کا استعمال کوئی شخص الفاظ کے ذریعے کرے یا زبان کے ذریعے کرے یا تحریر کے ذریعے یا دکھائی جانے والی کسی مثال کے ذریعے سے، جیسے کہ نعوذ باللہ کارٹون ہوں، بنائے گئے ویڈیوز بنائی گئی، اسی طرح سے مقدس نام کی کوئی حرمتی کی جائے تو سب کی سزا قتل ہے اور وہ جرمانے کا حقدار بھی ہے۔ قرآن میں بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں، لعنت زدہ ہیں، ملعون ہیں، دونوں جہانوں میں ان کے لیے رسوا کن عذاب کی سزا مستحق ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے۔ استغفر اللہ۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 61 اور 62 میں ہے، وہ ہر طرف سے پھٹکارے اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، جہاں کہیں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور مار دیے جائیں گے۔ اللہ کا دستور ہے جو پہلے گزرے لوگ ان میں بھی جاری رہا، اور آپ اللہ کے دستور اور قانون میں کسی شخص کی طرف سے بدل اور تبدیلی نہیں پائیں گے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نبی کو برا بھلا کہے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے گالی دی اسے قتل کر دو۔ ابن قتل کا مشہور واقعہ ہے، اس کو اس وقت قتل کیا جب وہ کعبہ کی چادریں پکڑے کھڑا تھا کہ بچا لیا جاؤں۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ مرتد ہونے کے بعد توبہ کر کے آیا تھا۔ آپ نے ان کے اسلام قبول کرنے میں دیر تک توقف فرمایا، بالآخر ان کی بیعت قبول فرمائی اور صحابہ کرام سے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی ایسا نہ نکلا جب ہم نے اس کی توبہ میں وقفہ فرمایا تو تم میں سے کوئی اٹھ کر اسے قتل کر دیتا۔ ابو رافع یہودی کو اسی جرم میں جہنم واصل کیا گیا تھا۔ کعب بن اشرف آپ کی شعروں کے ذریعے تنقید کرتا، مذاق اڑاتا، مسلمان عورتوں کے تذکرے کرتا۔ محمد بن مسلمہ کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کیا اور بقیع تک ساتھ کے بالآخر اسے قتل کیا گیا اور سر کاٹ کر آپ کو پیش کیا گیا۔ توہین رسالت کی سزا حضرت ابوبکر صدیق کی نظر میں مہاجر بن ابی امیہ نے 2 گانا گانے والیوں کے ہاتھ کاٹ دیے۔ وہ گانوں میں مذاق اور تنقید کرتی تھیں اور دانت نکلوا دیے۔ ابوبکر صدیق نے انہیں خط بھیجا کہ ان کی سزا قتل ہے۔ ائمہ کرام کا موقف دیکھتے ہیں۔ تمام فقہائے امت اس بات پر متفق ہیں کہ جو توہین رسالت کا مرتکب ہوا وہ مسلمان ہے تو مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ توبہ کرنے اور اسلام لانے کے بعد قتل کی سزا تو ساقط ہو جائے گی، لیکن کوڑے پھر بھی لگائے جائیں گے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں، سب کا اجماع ہے کہ توہین رسالت کرنے والا واجب القتل ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ائمہ کرام، فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ اگر ایسا شخص اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتا اور اپنے ایمان لانے کے بعد تجدید نہیں کرتا، وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ عمر بن العاص کا اس پر غم و غصے کا اظہار۔ کیسر و کسرا پر مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اس کے بعد عمر بن العاص کے زیر کمانڈر
انہوں نے مصر کا رخ کیا، طویل محاصرہ ہوا اور فتح مسلمانوں کو مقدر ہوئی۔ یہاں مسلمانوں نے عہدے کی پاسداری کرتے ہوئے مصر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ مسلمانوں سے بہت خوش ہونے کے بعد مصر والے مسلمانوں سے بھی بہت خوش ہوئے۔ مصر کے ایک چوک میں حضرت عیسیٰ کا ایک مجسمہ نصب تھا۔ رات کو کسی نے اس مجسمے کی ناک توڑ دی۔ کیونکہ یہ بت عیسائیوں کی عقیدت کا ایک مرکز تھا، لہٰذا جب صبح انہوں نے یہ دیکھا تو سارے شہر میں سنسنی پھیل گئی، کیونکہ تمام عیسائیوں کو اس بت سے بہت عقیدت تھی۔ تو یہ حرکت کسی عیسائی کی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ چونکہ عیسائیوں کے علاوہ وہاں مسلمان قوم تھی تو مسلمان سپاہی کا ہی یہ کام تھا۔ عیسائیوں کا نمائندہ ایک گروہ عمر بن العاص کے پاس آیا اور معاملہ سامنے رکھا۔ عمر بن العاص نے کہا، مجھے اس پر افسوس ہے کہ اسلام بتوں کے خلاف ہے، تو اس کے بھی خلاف ہے کہ کسی کے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ آپ ایسا کریں، مرمت کروا لیں، جو خرچہ ہے مجھ سے لے لیں۔ انہوں نے کہا، یہ ممکن نہیں، کٹی ناک ہمارے پاس بھی نہیں، اور اگر ہو بھی تو جوڑنا ناممکن ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اس کا بدلہ بھی چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا آپ تاوان مقرر کریں، میں ادا کروں گا۔ وقت کے نمائندے نے کہا، حضور ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ، تو اتنے بڑے معبود کے ساتھ توہین کا بدلہ چند سکے کیسے چکا سکتے ہیں؟ ہاں ایک صورت ہے، اگر قبول کریں کہ آپ بھی نبی کی طرح ایک مجسمہ بنائیں اور ہم اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا عمر بن العاص غصے سے چیخ پڑے، خاموش ہو جاؤ کمینوں، اور ان کا ہاتھ اپنی تلوار کی طرف بڑھا۔ غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو گیا اور جسم کانپنے لگا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو عیسائی نمائندے کا سر دوسری جانب کٹا ہوا پڑا نظر آتا، مگر بلند ہمت بہادر سپہ سالار غصہ پی گئے، غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ نمائندہ کے ارکان ڈر سے کانپ رہے تھے، کیا پتہ نہیں کیا حکم ہوگا۔ پہلی بار اسلامی سپہ سالار کو شدید غصہ کی حالت میں دیکھا تھا۔ عمر بن العاص نے کہا، تم سخت بد تہذیب اور گستاخ رسول ہو، دل چاہتا ہے تم سب کی گردنیں اڑا دوں، کیونکہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم غلام اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہماری اولاد کو ہمارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، مال اسباب لوٹ لیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، سب منظور ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوئی ہلکا سا کلمہ بھی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنیں۔ تم نے یہ نازیبا الفاظ استعمال کر کے ہمارا دل دکھایا ہے۔ تم جانتے ہو بت کو نہ ہم مقدس سمجھتے ہیں، نہ ہم مانتے ہیں، نہ بیچتے ہیں۔ اس بات کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا کا بت بنایا جائے۔ تمہاری یہ درخواست لوگ اور بیہودہ ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری یہ بات مانی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت انصاف کی نکلتی ہو تو پیش کرو، جس سے تمہاری تسلی ہو جائے۔ ہماری ناک ہی کاٹ لی جائے، یہ منظور ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں بھی یہ منظور ہے، ہم بت کے بدلے کسی مسلمان کی ناک کاٹنے پر رضامند ہیں۔ دوسرے دن ایک بڑے میدان میں سب لوگ جمع تھے، مسلمان بھی موجود تھے، لیکن کسی کو پتہ نہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد عمر بن العاص گھوڑے پر سوار وہاں پہنچے اور مخاطب ہوئے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، اور سارا واقعہ سنایا اور کہا، میں حاضر ہوں، کیونکہ حاکم وقت ہونے کے ناطے میں نے کہا تھا کسی بھی طرح کی غلطی کا جواب دہ میں ہوں گا، اور تلوار نیام سے نکال کر دی، اور عمر بن العاص مطمئن، پیشانی چمک رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کی ناک کاٹی جاتی، سپاہی آگے بڑھنے لگے، ہماری ناک کاٹ دی جائے۔ آپ نے ڈانٹ کر اپنی جگہ کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ پورے مجمع میں سکوت تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اصل مجرم میں ہوں۔ اس کے ہاتھ میں کٹی ناک بھی تھی۔ عیسائی یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، معاف بھی کر دیا، اور مسلمان بھی ہوئے بہت سے لوگ، اور کچھ نعرے بلند کرتے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل تھے، کبھی ذاتی انتقام کے لیے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن دین کے لیے سزا دی، اور ایسے جرم کو معاف نہ کرنا بھی رحم دلی ہے کہ جس سے سارے معاشرے کو نقصان ہوتا ہو۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، سورۃ البقرہ میں، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم بچتے رہو۔ اسی لیے اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا، حد قذف 80 کوڑے لگانا ہے، اور زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ باقی کا ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔